اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے ان میں ایک الشفا ہے، یعنی اس کے ذریعے شفا ملتی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے جو شفا ہے دلوں کے روگ کی اور ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے واسطے۔ سورہ حمل سجدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، ترجمہ: کہہ دیجئے وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ سب سے بہتر دعا قرآن پاک ہے۔ امام ابن کلیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن شفائے تمام ہے، یعنی ہر قسم کی بیماری کے لیے، خواہ یہ دل کی بیماری ہو یا بدن اور جسم کی بیماری ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ جیسے قرآن کے ذریعے شفا نہیں ملتی، ایسے اللہ تعالیٰ دوسری کسی چیز سے بھی شفا نہیں دیتا جس کے لیے قرآن کافی ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کافی نہ ہو۔ قرآن اور صحیح احادیث اور دعاؤں سے جھاڑ پونچھ کرنا یا دم کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر لگنے، پھوڑے، پھنسی یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح میں امام ابن کلیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تین بیماریوں کے علاوہ اور بیماری وغیرہ میں جھاڑ پھونک منع ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں جھاڑ پھونک زیادہ بہتر اور افضل ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن کے ذریعے علاج کرنے اور اس کے ذریعے جس کا علاج ہو رہا ہے، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک، بدعت اور کبائر اور ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ یہ عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط اول اخلاص ہے۔ جو کچھ پڑھا جائے وہ قرآن میں سے ہو یا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ کسی بزرگ یا صالح شخص کی دعا پڑھنی بھی جائز ہے، بشرطیہ کہ اس میں کوئی شرکہ عبارت نہ ہو، پڑھنے والا مخلص و صادق ہو، اور جس پر پڑھا جا رہا ہو وہ یقین کامل کے ساتھ ان آیات اور دعاؤں کو سننے اور ان دوران شفا کی امید صرف اللہ کی ذات سے ہی رکھی جائے۔